ہم سب کی زندگیوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی پرسنالٹی ٹائپ NDF ہوتی ہے، یعنی نیڈ فار ڈراما. دے ہیو ڈرامیٹک پرسنالٹی ڈس آرڈرز. امپلسو آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر غلط وقت پر غلط بات کر جاتے ہیں. ان کی اکثر وکٹم مینٹالٹی ہوتی ہے. دے آر یوزلی آن این ایموشنل رولر کوسٹر. ایسے لوگوں کو ڈراما کوئنز بھی کہا جاتا ہے. ونڈر وائی؟ جی، کیونکہ یہ عادت اکثر عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، کچھ مرد بھی NFD ہوتے ہیں. سائیکالوجسٹ ایسے لوگوں کی کچھ ٹریٹس بتاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ لوگ کبھی کبھی کچھ باتیں صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ دوسرے کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. ڈز اٹ رنگ بیلز؟ میں مر گئی تو آپ دوسری شادی کریں گے؟ Now, why would anybody ask that question? Then, such people love being the center of attention. ان کو اکثر سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. پھر یہ کہنا، تم نہیں جانتی میں نے کتنا برداشت کیا، how much I have suffered. میری جگہ کوئی اور ہوتی تو کب کی انہیں چھوڑ چکی ہوتی. اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. So their relationship with people are wonderful, and then all of a sudden extremely dreadful. Their emotions shift rapidly. Split second میں نوکری چھوڑ دینا. Intense unstable relationships. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں NFD traits ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کو پہلے سمجھنا کہ eventually you will push away people who love you, but they cannot deal with being pulled into your dramas. دوسری چیز، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا یہ واقعی اتنی بڑی بات ہے جو ایک ڈرامے تک ایسکیلیٹ کر جائے؟ ہو سکتا ہے کہ واقعی ہو. تو ایسے موقع پر پھر سارا فوکس لوگوں سے ہٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہو جائے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ کافی ہے ہمارے لیے، وہ بہترین کارساز ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا، اللہ کو اپنا وکیل سمجھنا، اور پھر آف کورس ساتھ خود بھی کام کرنا ہے. تو مشکل میں فوراً دماغ چل پڑے کہ اچھا اب اس کا حل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے نجات کا طریقہ بتا دیجئے. تو مومن سلوشن اورینٹڈ ہوتا ہے، اللہ سے مدد پہلے اور پھر حل پر سارا فوکس. ہم تو کہتے ہیں یہ تو میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور یوں ہم پینک میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ یہ تو پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، مجھے آج پتہ چلا. اور یاد رکھیے کہ کوئی خبر سن کر ایک دم سے ریئیکٹ کرنا یہ ہرگز فیمنن ہونے کی نشانی نہیں ہے. ہر نامناسب رویے کو ہم کب تک PMS یا پوسٹ نیٹل بلوز پر ڈالتے رہیں گے؟ مریم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. فرشتوں نے اتنی معصوم پاکیزہ عورت کو اتنی بڑی خبر سنا دی کہ تم ماں بننے والی ہو. ڈڈ شی ہائپروینٹلیٹ؟ آپ دیکھیں کس قدر وقار کے ساتھ انہوں نے پوچھا کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. وقار اور قرار دیکھیے نا ذرا. اور یہاں شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں، 2 3 4 بچے ہوتے ہیں، 5ویں بچے کی خبر سن کے پینک اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ بیبی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وی سیریسلی نیڈ ٹو گرو اپ. یہ عادت گناہ کبیرہ تو نہیں ہے، لیکن اس سے نجات ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم گراؤنڈ لیول سے کتنے اوپر آ گئے ہیں. ایک مسلمان ہر وقت کریکشن پروسیس میں زندگی گزارتا ہے. فار اس مسلمس the sky is the limit, and we all are capable of creating an improved version of ourselves, and the only real limits are always self-imposed.